السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل، اور میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا افسانہ میں لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے مریم شہزاد اور افسانے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے افسانے کی طرف، لیکن ٹھہریے، کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا اور بیل آئیکن کو ٹچ کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ ماہا شادی ہو کر سسرال آئی تو بہت خوش تھی۔ سبھی بہت سلجھے ہوئے اور محبت کرنے والے تھے۔ نہ کسی کام کا دباؤ تھا تو نہ کہیں آنے جانے پر پابندی۔ کھانا پینا بھی نارمل تھا، کبھی ہوٹلنگ بھی ہو جاتی تھی اور گھر میں بھی سادہ کھانے بھی کھائے جاتے تھے تو بدیسی بھی اکثر بن ہی جاتے تھے۔ ایسے میں جب رمضان کی آمد تھی تو ماہا نے سوچا کیوں نہ کچھ نئی ترکیبیں ڈھونڈ لی جائیں تاکہ افطاری کا مزہ تو بالا ہو جائے۔ اس نے اپنی جیٹھانی سے ذکر کیا تو وہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ اس کو کچھ عجیب سا لگا کہ انہوں نے کچھ رسپانس کیوں نہیں دیا، جبکہ وہ ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنی ساس کو چند نئی ترکیبیں ڈھونڈ کر دکھائی اور مشورہ لینا چاہا تو انہوں نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور بولی، تم کو شاید عجیب لگے مگر چندا، ہمارے ہاں افطاری بالکل نہیں بنتی اور کھانے میں بھی اکثر جو کا سالن ہی بنتا ہے۔ ہیں؟ جو کا سالن؟ ماہا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی بیٹا، یہ بہت طاقتور بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی۔ ہاں، اس کے ساتھ فروٹ چاٹ یا ملک شیک تیار کرنا چاہیے تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں، مگر زیادہ ٹائم عبادات میں لگا دیتے ہیں۔ مگر امی، وہ رمضان المبارک کی تیاری، آپ اس دن کہہ رہی تھی نا کہ سب رمضان کی تیاری شروع کر دو، تو وہ یہ کہ رمضان سے پہلے ہی لازمن سب کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ حفظ کرتے ہیں، اب چاہے وہ اماں پارے کی صورتیں ہوں یا کسی بھی صورت کی کچھ آیات۔ او اچھا، اور ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی وغیرہ ہے نا؟ ماہا نے وسوخ سے کہا تو اس کی ساس مسکرا دی۔ میری شہزادی، گھر تو الحمدللہ روز ہی صاف ہوتا ہے، پھر بلا وجہ ماسیوں کو کیوں ہلکان کریں؟ تو وہ آپ دیواریں اور دروازے بھی صاف نہیں کرواتی اور قالین بھی نہیں بچھوائیں گی؟ ماہا کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم خود بتاؤ، ضرورت لگ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے پورے گھر پر ایک نظر ڈالی اور نام گردن ہلا دی۔ پھر کام والیوں کو پریشان کرنے کا فائدہ؟ اچھا، وہ چائنیز سبزی بھی کاٹ کر نہیں رکھنی؟ نہیں، رول سموسے چٹنیاں اور نہیں چندا، سب روز کے روز ہو جاتا ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم افطاری بناؤ تو شوق سے بنا لینا، مگر رمضان المبارک سے پہلے یہ تیاری ویاری کچھ نہیں، بس اتنا خیال ضرور رکھنا کہ عبادات اول نمبر پر ہوں۔ ماہا یہ سب سن کر بہت حیران تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ساس کی باتیں دل کو بھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں ویسے ہی ہوگا، مگر تھوڑی بہت تو بنا لوں افطاری، تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل نہیں چندا، تمہارا اپنا گھر ہے، جو دل چاہے بنا سکتی ہو۔ اور ماہا سوچنے لگی، واقعی کتنا آسان ہے رمضان المبارک کی تیاری اور ہم کتنا مشکل کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی چھوٹی سی کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ والسلام۔